الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پارہ نمبر 20 اور یہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کی تفسیر خلاصۃ القرآن سے۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں اور 5 استفہامیہ انداز میں ذکر کیے ہیں۔ برہان اول، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلائے ہیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر؟ اور برہان ثانی یہ کہ وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اس کے پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کے مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی قرین انصاف ہے؟ اور برہان ثالث کہ مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے، رب العالمین کو یا بے جان اصنام کو؟ اور برہان رابع کہ بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے، بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، رب کریم یا ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیاں؟ اور برہان خامس، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا، رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے۔ یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرے کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ ان کے لچر اور کھوکھلے اعتراض کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد قیامت کے مناظر بیان کیے گئے اور بتایا گیا کہ یہ جہاں بس اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی، اور دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی، اور جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے، کہ جیسے اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن کے بیان سے ہوئی، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہ سورہ نمل ہی کی تفسیر ہے کہ جو سورہ نمل 19ویں سپارے سے شروع ہوئی تھی اور 20ویں سپارے کے شروع میں ختم ہوئی، کہ یہاں پر اس کے 3 رکوع ہیں۔ اس کے بعد 20ویں سپارے میں سورہ نمل کے بعد سورہ قصص ہے۔ یہ سورہ قصص مکی ہے اور اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ ابتدا حروف مقطعات میں سے طا، سین، میم کے ساتھ ہوئی، اور ان حروف کے متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو جاتا ہے، جو سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر اور جور و جفا میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح
مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا اور اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھے۔ پھر اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا، اور انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی اور انہوں نے صندوق بنایا، اس میں اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں ڈال دیا۔ فرعون اس معصوم بچے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل جو ہے نرم ہو گیا، جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ کسی بھی پل سکون اور قرار نہیں۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتے ہی، لیکن رحیم و کریم رب نے، اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرما دیا کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی، اس کے تصور میں یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے، کہ اس وقت فرعونیوں کے ہاتھ لگ گیا تو اس وقت کیا حال ہوگا موسیٰ کا، اور اب تک تو قتل بھی کر دیے گئے ہوں گے۔ لیکن رحیم و کریم اللہ نے اس اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا، یہ سوچنا تمہارا نہیں ہمارا کام۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پیتا تھا۔ آپ کی بہن اجنبی بہن بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور اسی کے مشورے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں موجود تھی محل کے اندر، وہ دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ میرا ہی بھائی ہے، اور انہوں نے جو مشورے کے اندر یہ کہا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے بطور دائیہ کے، کہ بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا جائے تاکہ دیکھ لیا جائے کہ اس کا دودھ پیتے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر جا کے اپنی والدہ کو اطلاع کر دی، اور پھر جو ہے وہ وہاں آئیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ان کے گود میں جو ہے بچے کو ڈال دیا گیا۔ جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی، تو فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اس سے پہلے ہی اسے تہ کر دیا جائے۔ اور اسے اللہ کا فیصلہ یہ تھا، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نان نفقے سے ہو۔ پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی ہر تدبیر ناکام ہو کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورے پہ آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ یہاں نہ جان نہ پہچان، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش۔ دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیوں کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی۔ تو کہا تو بس یہ کہ اے میرے رب، میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا دریائے بکوزہ کی مثال تھی کہ اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے۔ اور انسان کس چیز کا محتاج نہیں؟ اگر روٹی کا محتاج ہے تو بھوک کا بھی محتاج ہے، سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیداری کا محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ دو باحیا پردردار بچیاں بکریوں کو ہکاتے ہوئے آ گئیں، اور ان کی بکریوں کو عذرائے احسان کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھیں،
اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت اور طاقت اور امانت و دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے، نہ صرف باعزت و راحت کا ٹھکانہ میسر آ گیا بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش ہو گئی، اور شادی کے بعد اہلیہ کو ساتھ لیے مصر واپس وہ چلے۔ تو شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ بعد میں کچھ وہاں رہے کچھ عرصے تک، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر واپس مصر وہ چلے۔ ٹھٹرتے ہوئے جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی، آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیے گئے۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا، جس نے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی اور جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا نبوت دے کر کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو حق کی دعوت دیجیے اور کلمہ حق اس کے سامنے کہیے۔ فرعون نہ مانتا تھا اور نہ مانا۔ اللہ نے اسے اٹھایا اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے اس سلوگن کو دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا کہ وہاں پھر سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے راتوں رات، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے چلا، یہاں تک کہ آگے دریا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور تمام بنی اسرائیل کو پار کرا دیا، اور فرعون اپنے تمام لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ یہ قصہ جس کے نمایاں کردار تین، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون، اور جس کا کچھ حصہ یہاں اور بقیہ جزیات پورے قرآن میں مذکور ہے۔ اس قصے سے مجموعی طور پر جو بصیرتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں وہ مولانا حفظ الرحمن رحمہ اللہ نے قصص القرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ ہم ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں افادہ عام کے لیے تحریر کرتے ہیں۔ اول تو یہ کہ اگر انسان مصائب و آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو کر جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا یہ کہ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمن ہی کے گروہوں سے اس کی حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اور پانچواں یہ کہ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کے خاطر سب کچھ یہاں تک نقد جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا یہ کہ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اور ساتواں یہ کہ وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان جد و جہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔ اور آٹھواں، باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور نواں یہ کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہی کو زمین کا وارث بناتا ہے۔ اور دسواں یہ کہ جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے، اللہ اس سے قبول حق کی استعداد چھین لیتا ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوا۔ 11واں یہ کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے عروج گردانی شروع کر دے۔ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا۔ اور 12واں یہ کہ ایک بہت بڑی ضلالت یہ کہ انسان حق کی اتباع کے بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا شروع کر دے۔ یوم السبت میں شکار کی ممانعت کے باوجود اسرائیلی ہیلہ بازی کرتے رہے۔ اور 13واں یہ کہ کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ بعض اہل حق سبت کی بے حرمتی سے آخر وقت تک منع کرتے رہے کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا تو اسرائیلی پھر بھی پکڑتے تھے، تو اہل حق بعض اس میں ایسے تھے بنی اسرائیل کے اندر جو پھر بھی ان کو منع کرتے ہی رہے۔
اور 14 یہ کہ ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اور 15واں یہ کہ اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ 47 آیات میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی، اور اسی طرح مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا بھی ذکر ہے، اور دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین، اور قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظرکشی، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان۔ ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے، اس کا نام ہے قارون۔ خاندانی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا، اور اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد بھی قرار دیا ہے۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار۔ اس کے خزانے نہیں بلکہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے خودسر اور مغرور بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی روپے پیسے ناجائز مصارف پر خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فہمائش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، اور اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور سرمایہ دار دیا کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا ہے۔ حب دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، اور وہ اسی جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ عذاب الہی کی اس زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دیں، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں نہیں بلکہ خواص میں بھی آ چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں یہ آیت ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اس سورت کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرت ناک انجام اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت، سورہ عنکبوت مکی ہے اور اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں جیسے ہیں، اور اس سورت کا موضوع سنت ابتلا ہے، یعنی اس زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جور و جفا کے بادل پہم برس کر بھی نہ تھمے تو بتقاضائے بشریت بعض لوگ گھبرا اٹھتے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور ان میں بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل علم کے سینوں میں ہے؟ تو ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں تو اللہ کے نبیوں پر آئیں۔
اس لیے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن یہ آزمائشیں دائمی نہیں ہوتی ہیں۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت یعنی مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ اس کا جالا ادھت کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ گرمی سے، اور نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔